محترم المقام واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے یہاں پر نوجوانوں کی تعداد دیکھ کر، اور الحمدللہ علماء سے جو کچھ سنا، ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ انگلش میں ایک جملہ ہے کہ if you can't defend it you don't own it۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا اگر دفاع نہیں کر سکتے تو آپ اس کے مالک بھی نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے علماء یہاں پر آئے، بہت سارے ہر قسم کے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان سے لوگ یہاں پر برطانیہ میں آئے، کسی نے پیسہ بنایا، کسی نے گھر بنائے، کسی نے کوٹھیاں بنائیں۔ ہمارے علماء نے یہاں پر آ کر مساجد بنائیں، ہمارے علماء نے یہاں پر آ کر مدارس بنائے، دارالعلوم بنائے، اور الحمدللہ ہماری نوجوان نسل کا مستقبل محفوظ کیا۔ بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ تر جو دین سیکھ رہی ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہی ہے۔ میں خود سوشل میڈیا سے منسلک ہوں، الحمدللہ جرنلزم کی بھی ہے، لیکن ایک چیز جو سوشل میڈیا سے سیکھی جاتی ہے وہ آپ کو گمراہی، اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گا۔ ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور بازار میں ایک شخص گدھا بیچ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا 1000 دینار 1000 دینار، بڑا مرگل سا گدھا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اتنا مہنگا گدھا بیچ رہا ہے، اس سے ذرا پوچھیں کہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تو وزیر جس طرح ہوتے ہیں باغ باغ کے، کیا بولا بھائی اتنا مہنگا گدھا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے، یہ معجزے والا گدھا ہے، اس پہ اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو مدینہ منورہ دکھائی دیتا ہے۔ اب سارے حیران رہ گئے۔ جیسے ہی وزیر بیٹھنے لگا تو اس شخص نے روک دیا، اس نے کہا صرف اس کو دکھائی دیتا ہے جو نیک ہو۔ اب تو پورا محلہ دیکھ رہا تھا، پورا بازار دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں؟ وہ بیٹھ گئے گدھے پر، کچھ دکھا تو نہیں؟ اس نے کہا واقعی میں بہت معجزہ والا گدھا ہے، اس پہ تو مدینہ منورہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب بادشاہ کو بھی تجسس ہوا، بادشاہ نے اس کو اٹھایا، جب بادشاہ خود بیٹھا اس کو بھی کچھ دکھائی نہیں، تو بادشاہ نے کہا لگتا ہے میرا وزیر گناہگار ہے، مجھے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو وہ باتیں سنائی جاتی ہیں جو آپ کے کانوں کو اچھی لگتی ہیں۔ اینڈ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک فتنہ آیا تھا، وہ ایک ٹک ٹاکر تھا، وہ عجیب سی انگلش بول کے لوگوں کے لائکس اور ویوز گین کرتا تھا۔ اس کے بعد جب گستاخانہ مووی ریلیز ہوئی تو سب سے بڑی آواز کون بنا؟ وہ شخص بنا۔ بدقسمتی سے ہمارے چھوٹے بچے، معصوم بچوں کو، میں بھی الحمدللہ کہیں قرآن پڑھاتا ہوں، تو جس طرح حضرت نے بتایا تھا کہ 8 9 سال کے بچے آتے ہیں، ان کو پہلا کلمہ نہیں آتا، لیکن یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 3 یا 4 سال کا بچہ ہوگا، اس کو ٹیبلٹ انلاک کرنا بھی آتا ہوگا، یوٹیوب پر بھی جانا آتا ہوگا، لینڈسکیپ جو ہے نا وہ بھی کرنا آتا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو محنت ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے برقرار رکھنا ہے۔ علماء نے اپنا کام کر دیا ہے، تو میری سوشل میڈیا میں جتنے بھی لوگوں سے گزارش جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے علماء نے ایسے دور میں کام کیا جب ریسزم پیک پر تھی، جب ان کو انگلش کا لفظ بھی بولنا نہیں آتا تھا۔ آج ہمارے نوجوان ماشاءاللہ انگلش اچھی خاصی بولتے ہیں، پاپولیرٹی بڑھ چکی ہے، مسلم پاپولیشن بڑھ چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاپولیشن پریزن میں ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے مسلمان نوجوان سب سے زیادہ جیلوں میں موجود ہیں، جس سے دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، یہ جو انٹرنیٹ کی یہ جو فیم ہوتی ہے نا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ حفاظ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے، مدارس انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے، علماء انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے۔ یہ انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے یہ صرف ایک فیک ببل ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ یار بچہ سیکھ رہے، عورتیں سیکھ رہی ہے کہ میک اپ کس طرح کیا جاتا ہے، وہ میک اپ سکھانے والی بھی آپ کو جو ہے اسلام سے گمراہ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے میرا بھی پچھلے مہینہ الحمدللہ افغانستان کا دورہ ہوا تو میرے ذہن میں ایک بات بالکل طے ہو گئی، وہ یہ کہ دنیا کی سب سے بہادر ترین جو قوم ہے وہ ہمارے علماء ہیں، لیکن ہمارے علماء اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ ان کو شہید کیا جائے یہ آواز نہیں اٹھاتے، ان کو اغوا کیا جائے یہ آواز نہیں اٹھاتے، ان کو گرفتار کیا جائے یہ آواز نہیں اٹھاتے، لیکن جیسے ہی دین پر بات ہوگی، ختم نبوت پر بات ہوگی تو سب سے پہلی آواز کس کی ہوگی؟ ہمارے علماء کی ہوگی۔ میں اختتام کروں گا ایک بات سے کہ آج سے چند سال پہلے ایک ریسرچ بھی تھی، اسلامک فنڈامنٹلزم ان پاکستان، اس میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور کہا کہ سب سے خطرناک وہ لوگ ہیں جو کہ علماء ہیں، جو دین جانتے ہیں اور دین کو پھر دنیا میں جو ہے امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں۔ آپ مساجد بنائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، صدقہ دیں، روزہ رکھیں، کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
لیکن جب آپ انصاف کی بات کریں گے، کیونکہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ خطیب بھی ہوتا ہے، ایک عالم جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، عالم انجینئر بھی ہوتا ہے، عالم طبیب بھی ہوتا ہے، عالم شاعر بھی ہوتا ہے، عالم لیڈر بھی ہوتا ہے، عالم شاگرد بھی ہوتا ہے. تو یہ جو علماء ہیں ان سے ہمیں ان کے قریب آنا ہے. تو اسی طریقے سے میں جب افغانستان میں تھا تو میں آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہا ہوں. ایک کنویں میں سے ہم لوگ پانی نکال رہے تھے. پانی نکالنے کے لیے میں نے جب بکٹ سے ہاتھ دھونے کی کوشش کی تو ایک چھوٹا سا معصوم بچہ آیا، تقریباً 4 سال کا تھا، بھاگتا ہوا. اس نے مجھ سے وہ بالٹی چھین لی. تو میں نے کہا خیر دے، معاف رہے دے، مطلب چھوڑے مجھے کرنے دے. اس نے آگے سے مجھے کہا کہ نہ داد شریعت خلاف تھے. چھوٹے سے 4 سال کے معصوم بچے نے کہا کہ داد شریعت خلاف تھے. اور یہ لوگ، ہم وہاں پہ فوڈ پیکس دے رہے تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے جو ہے وہ آٹے کو چوما. میں نے کہا آٹے کو چوم رہے ہو؟ آٹا تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، آٹے کو چومنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ جو آپ کا فوڈ پیک ختم ہو جائے گا تو آپ کل کیا کریں گے؟ اس نے کہا یہ آپ لوگ ہوتے ہو جو سوچتے ہو کہ میں کل کیا کھاؤں گا، ہمیں تو جب مل جائے ہم لوگ شکر ادا کر لیتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ انشاءاللہ، ویسے میرا یوٹیوب چینل ہے وہ محمد آفاق خان ہے، یوٹیوبر جو ہوتا ہے ہر جگہ اپنا نام ضرور بتایا تھا کہ آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر دیجیے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو چاہے جو کوئی بھی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے آپ علماء کا دفاع کریں. یہ اصل علماء یہ ہیں. آج کل لوگ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں بتاتے ہیں. میں اختتام کروں گا صرف ایک اور قصے سے، کیونکہ قصوں سے چیزیں آسانی سمجھ آتی ہیں ہمارے نوجوان نسل کو. ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک شخص آیا ایک بادشاہ کے دربار میں، تو وہ گانا گانے لگا. بادشاہ نے کہا اور گاؤ، وہ اور گانے لگا. بادشاہ نے کہا اس کو جو ہے اشرفیاں دو، وہ اور گانے لگا. بادشاہ نے کہا اس کو اتنے پلاٹ زمین دے دو، وہ اور گانے لگا. وہ چلا گیا واپس. 1 ہفتہ 2 ہفتہ کچھ نہیں آیا. واپس وہ بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اتنے اعلانات کیے تھے مجھے کچھ بھی نہیں ملا. بادشاہ نے کہا کہ اس دن تم نے میرے کانوں کو خوش کیا، بدلے میں نے تمہارے کانوں کو خوش کیا. تو جو آپ کے کانوں کو خوش کرتے ہیں وہ آپ کے دل کے قریب نہیں ہونی چاہیے. جو کڑوی سچی بات کریں لیکن آپ کی آخرت بچانے والی بات کریں تو انشاءاللہ ان کا ضرور ساتھ دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. ابھی ظہر سے ہمارا پروگرام شروع ہے.